شان والے وہ نبیوں میرے رحمت کہ وہ نبیوں میرے رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے. انہیں کے پاس مجھے جانا بولا ہاں چند آدمی نماز پڑھتا ہے. امریکہ کے اندر میں دینداری نہیں ہے تو امریکہ والے کے پاس پہنچتا ہے. وہ ایک مسجد میں دیکھتے 10 15 20 25 آدمی ہے. ایک ہندوستانی پہنچتا ہے وہاں تو دیکھتا ہے کہ وہ امام صاحب امریکہ والا امام صاحب خطبہ بھی نہیں دیا, اذان بھی نہیں دیا. ایک اذان دیا جو اذان ہم اور آپ سنتے ہیں مائک کے اندر میں. ایک اذان وہ تو خطبہ کے دوران ہوتا ہے تو وہ اذان بھی نہیں دیا امریکہ کے اندر میں. اور امام صاحب بیچارے بیٹھ گیا, خطبہ دینا شروع کر دیا. جب خطبہ شروع ہوا تو امام صاحب نماز پڑھانا شروع کر دیا. جب شروع کیا تو امام صلی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین پورا مکمل کر لیا اور گھوم چلے جاتے, سجدہ پڑھ لیتا. تو ہندوستانی کا خیال آیا یہ تو الحمدللہ دوسری آیت نہیں لگا رہے. پھر اس نے دوسری رکعت میں شروع کیا, وہ امریکہ والے نے الحمدللہ شروع کر دیا. پتا چلا پھر دوسری آیت نہیں لگا. تو 2 رکعت ہمارے لیے جمعہ میں جو ہے ہم جو پڑھتے ہیں فرض وہ ہم اور آپ چھوڑ دیتے ہیں. امریکہ والا جب ہم آیت قرآن کریم کو سورہ فاتحہ تو ضرور پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ ضرور, مگر دوسری آیت لگانا ہمارے لیے ضروری ہے. مگر امریکہ والا نے وہ نماز تو ادا کر لیا. ہندوستانی نے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوا ہے. امام حیرت میں ہو گیا, کیوں نماز نہیں ہوئی؟ امام صاحب حیرت پریشان ہو گیا, پیشے ممبر کے پاس اور مسلح کے پاس. میں نے کہا نماز تو میں نے پڑھایا. اس نے کہا آپ تو نماز ضرور پڑھائے, آپ نے اذان دیا, ہم نے اپنے ایئرپورٹ پہ جا کے جہاز کے ٹکٹ لے کر آپ کی مسجد میں آیا کہ نماز ادا کریں. اور مجھے امریکہ گئے تھے مسجد نمبر آٹو والے سے پوچھا, آٹو والے نے کہا کہ وہاں فلاں جگہ فلاں مسجد وہاں 30-40 آدمی نماز ادا کر رہے ہیں اور ہم وہی نماز ادا کر. مگر آپ تو خطبہ دیا اور اذان جو ہوتی خطبہ والے اذان, آپ تو اذان دیے بھی نہیں ہے. میرے پاس خطبہ پڑھ دیا اور اذان الحمدللہ پڑھ کر آپ نے نماز ادا کر دیا, آپ تو دوسری آیت. تو ہندوستانی نے کہا کہ نماز کسی کے نہیں ہوا ہے, آپ کی نماز بالکل غلط ہے. تو وہ ہندوستانی نے وہ پیشے ممبر پر گیا اور کہا کہ آپ خطبے والی اذان دیجیے پھر میں خطبہ دیتا ہوں. اور اس نے کہا جو بوڑھے تھے امریکہ والے پیچھے تھے بیچارے بڑی متقی پرہیزگار تھا, وہاں کا آدمی سارے کے سارے الحمدللہ کے سوا والضالین تک پڑھ لیتا تھا. پھر آگے الف لام بھی نہیں پڑھتا تھا, سورہ یاسین بھی نہیں پڑھتے تھے اور سورہ ملک بھی نہیں پڑھتا تھا, تبارک الذی بھی نہیں پڑھتا تھا. وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین پڑھ لیتے. مگر ہندوستانی آیا اور جو پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا بزرگ, اس نے کہا کہ آپ نے جب قرآن پڑھی ہے, ہم نے زندگی پر کسی سے میں نے قرآن کریم مکمل نہیں سنا ہے. تو وہ امریکہ والے نے کہا کہ آپ کیا ہندوستانی آپ قرآن کریم مکمل حفظ پڑھ لیتے ہیں؟ ہندوستانی کہا ہم نے پورے قرآن کریم کو مکمل میرے سینے کے اندر میں ہے, مجھے یاد ہے. تو اس بوڑھے نے کہا, بزرگ نے کہا مجھے دل جی بھر کے قرآن کریم پڑھیے. قرآن کریم نماز کی حالت میں جو زندگی بھر مجھے کوئی نہیں پڑھا ہے, آج ہم آپ سے سنیں گے. وہ ہندوستانی وہ امام جو قرآن کریم کو پڑھا, شادی کے بعد جکڑ گئے ہیں. کچھ بعض نوجوانوں کے اندر میں ہی خیال ہوتا ہے کہ بیوی کی بات ان کو کڑوے لگتے ہیں. جس طرح سالن کے اندر میں کڑوا پڑ جاتا ہے مرچ نا, تو بیوی کو پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض نوجوانوں کے اندر میں ہے کہ بیوی کی بات کو کڑوے محسوس ہوتا ہے. مگر حدیث پاک کے اندر میں ہے اللہ کے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے اپنے نکاح کیا اور اس نے سکون پایا, جب بیوی آ جاتی ہے نا تمام چیزوں اپنے سوروں پر نہیں بوجھ دیتا ہے, مگر عورت پورے پریشانی کو جھیل لیتی ہے. ایک تو کماری رہتی ہے تو وہ ٹینشن,
شادی ہونے کے بعد بھی ماں باپ تو شادی کرا دیتے ہیں، تب بھی ٹینشن. یہ عورت کا ٹینشن جب تک دنیا میں رہے گی تب تک ان کا ٹینشن کا سلسلہ جاری رہے گا. مگر نوجوانوں کا اندر یہ ہے کہ نہیں نہیں نہیں، عورت کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے. نوجوانوں یاد رکھیے، آپ عورتوں پر گالی گلوچ دیتے ہیں، عورتوں پر آپ تنبیہ کرتے ہیں، آپ پٹائی کرتے ہیں، ان کو برے بھلا کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مگر عورت بیچاری وہ کہتی ہے کہ ہم نے میرے والد محترم آپ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، ہم آپ کے ذمے میں ہیں، ہم ماں باپ کے حق میں نہیں ہیں. ہم اور آپ ماں باپ کے حق میں نہیں ہیں. ہم اور آپ کے ذہنوں میں یہی خیال ہے کہ ہم جب سے شادی کیے ہیں ٹینشن بازی چل رہا ہے. شادی ہونے کے باوجود وہ انسان سکون اور راحت ملتا ہے. آپ کسی کھیت کھلیان کے اندر میں، شہروں کے اندر میں، قصبوں کے اندر میں یا کسی بھی جگہ رہنے والا شخصیت کیوں نہ ہو، اگر وہ شادی کر لیا ہے، اگر وہ بیچاری وہ اپنے سور کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، وہ عورت کے ہمارا سور بازار میں گیا ہے، صبح سے لے کر شام تک اس نے کام کر کر آیا ہے، اور عورت یہ سوچتی کہ ہم نے صبح سے لے کر آپ سے زیادہ ہم نے گھر کے اندر میں کام کیا ہے. وہ بیچاری تھکتی بھی ضرور ہے مگر وہ احساس نہیں کرتی ہے. کبھی سینے میں جلن آتا ہے، کبھی پیر میں ان کا چڑھ جاتا ہے، ان کے پاؤں میں اس طرف ٹھنڈ محسوس عورت کو ہوتی ہے، مگر وہ احساس نہیں کرتی ہے کہ کاش میرا سور بازاروں کے اندر میں وہ کما رہا ہے، 1 روپے 2 روپے کما رہا ہے، 10 روپے کما رہا ہے. اس نے یہ سوچتی کہ میں گھر کو ترقی کے راستے پر لے کر ان کو گامزن کر دوں اور اپنے گھروں کی اس طرف ترقی کروں کہ میرا سور کبھی مجھ پر گالی اور گلوچ نہ دے. مگر عورت یہی سوچتی کہ میرا سور اگر یہ جھوپڑی میں ہے، میں ان پیسوں کو جمع کر کے ہم نے کسی جگہ زمین خرید کر اپنے گھروں کو بنائیں گے اور کھلی جگہ پر رہیں گے اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اور نوجوانوں کی یہ خیال آتا ہے کہ اپنے دل و دماغ کے اندر میں وہ سوچتا ہے کہ عورت کے جب سے میں پیسہ دے دے کر ہم تھک جاتے ہیں، اور یہ عورت کیا کرتی نہیں معلوم، یہ سنگار کرتی ہے، یہ میک اپ کرتی ہے. وہ نوجوانوں کے دل میں یہی ذہن میں پھنسا ہوا رہتا ہے کہ میں ان کو کس طرح میں ان کو بہکاؤں اور اس کو اپنے گھر سے نکال دوں. عورت یہ خیال کرتی ہے کہ ہم نے آپ کے گھر کے لیے تیاری کے لیے اور آپ کے لیے زمین خرید کر آپ کی عمارت کو بنا دوں اور آپ کے لیے سکون اور راحت کا مقام بنا دوں. آپ جب گھر آئے تو آرام کے ساتھ رات میں آرام کریں اور صبح آپ کام پر چلے جائیں. عورت کے ذہن میں یہی خیال رہتی ہے کہ ہمارا سور سکھ اور آرام کے ساتھ زندگی گزارے. مرد یہ سوچتا ہے کہ ہم نے ان کو رقم دے دے کر ہم پریشان ہو گئے ہیں، اس فلاں چیز میں یہ خرچ کر دیتی ہے. اور سور نے اپنے کوڑے کو لے کر اپنے اور ڈنڈی لے کر اپنے بیوی کو ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو اس طرح پٹائی کرتا ہے کہ جو عوام پڑوسی اور رشتے داروں جمع ہو جاتے ہیں. ان کی وجہ سے آج نوجوانوں کے اندر میں یہ بہت زیادہ کمی ہے. آپ بات کر رہے ہیں، کرتے کرتے اگر بیوی اگر تھوڑی سی بات غلط بول دی کہ آپ پریشان کر رہے ہیں فون کے دوران میں، اور مرد یہ شراب کے حالت میں ہو یا اگر اچھے ہو یا کسی بھی حال میں ہو، وہ نوجوان فون کے ذریعے سے ان کو طلاق کا معاملہ پیش کر دیتا ہے. یہ ہم اور آپ کی کمی کی وجہ سے بیوی یہ سوچتی کہ آپ پردیس کے اندر میں کما رہے ہیں یا پردیس کی زندگی کے ساتھ کس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور گھر میں بیٹھ کر وہ اپنے سور کے لیے دعا کرتا کہ میرا بے سور زندگی اس طرح گزارے کہ ہمیں بھی کھلا رہا ہے، ہمارے بچوں کے بھی کھلا رہا ہے، ہمارے ماں باپ کو بھی کھلا رہے ہیں، ہمارے ساس بھی کھا رہی ہے، میرے رشتے دار بھی کھا رہا ہے. مگر نوجوانوں کی ذہن میں اس طرح بدلا ہوا ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر فون کے ذریعے سے اس طرف گالی اور گلوچ دیتے ہیں، جن کی وجہ سے تعلیم کی کمی ہے، یا نہ معلوم شراب کی حالت میں دیے ہو یا اچھی حالت میں دیا ہو. مر بیوی یہی سوچتی کہ میرا سور اچھے کامیابی کا راستہ رہے. مگر نوجوانوں کی زبان ایسی غلط نکل رہا ہے جن کی وجہ سے وہ بیوی بیچاری 2 گھر ہو جاتی، پہلے ایک گھر تھی وہ اپنی گھر چلی جاتی ہے. معاملہ یہ آتا ہے کہ مقابلے کے پیش ہو جاتے ہیں. نوجوانوں اگر آپ ہمارے اندر میں کمی ہے ان کمیوں کو دور کریں، اپنے غصوں کو ٹھنڈا کریں اور اپنے غصوں کی طرف رکھیں جس سے نبی کریم آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ انسان کے لیے حرام ہے.
فرمایا کہ علی تم کہاں نکاح پڑھو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مدینہ منورہ، جو آپ کا یہ مسجد جو اپنے سینے سے اور پسینے سے اور لہو لہن سے اپنے پاؤں میں پتھر کھا کر اور آپ کو کفار مشرکین نے گھٹنے سے اپنے کمر پر مارا ہے اور آپ کے پیچھے سے مکہ مارا ہے اور آپ کے جسم سے لہو لہان کر دیے ہیں، تو اللہ کے نبی سے کہا، کون کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی، اس نے فرمایا کہ کیا مسجد نبوی کے اندر آپ ہمارا نکاح پڑھا دیجئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی اور اللہ کے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی میں نکاح تمہیں مسجد نبوی کے اندر میں ضرور پڑھاؤں گا، اور وہاں چند صحابہ کرام کو میں دعوت دے دیتا ہوں، اور چند صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر میں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی آقا انعامدار کو یہ فرمایا، علی نے کہا یہی مسجد کے لیے آپ نے کتنی قربانی کی ہے اور آپ نے اس مسجد کو کس طرح بنایا ہے یہ تو اللہ رب العزت جانتا ہے، مگر میرا نکاح یہی ہونا چاہیے۔ اور صحابہ نے فرمایا کہ اے علی تم نے سادے سے لباس پہن کر آئے ہو، نہ تمہارے پاؤں میں چپل ہے، نہ تمہارے ہاتھوں میں مہندی ہے، نہ تمہارے ساتھ ڈھول ہے، نہ تاسے ہیں، نہ سجایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی میرا داماد سادے مزاج سے آیا ہے اور میری بیٹی بھی سادگی کے ساتھ ہے، ہم پرانے سے لباس نکاح کر دیتے ہیں۔ اور میں عائشہ فرماتی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تم اس طرف شادی کر رہی ہو کہ کاش آنے والا امت اسی بات پر عمل کر لے۔ مرحم اور آپ اس سنت کو چھوڑ دیے، اس سنت کو چھوڑ دیے، اپنا سنت کو اختیار کیے ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ہم ایک گلاس میں 20 آدمی پانی پیتے تھے، ایک پلیٹ پہ ہم 10 آدمی کھانا کھا لیتے تھے، اب ہم وہ سنت کو چھوڑ دیے۔ اب تو ہمارا گلاس الگ ہوتا ہے، ہمارا پلیٹ الگ ہوتا ہے، ہمارا بستر الگ ہوتا ہے۔ مر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا زمانے کو یاد کیجئے، کس طرح ایک بیوی ایک دسترخوان پر اور ایک پلیٹ پر بیٹھ کر اس نے اپنے سنت کو ادا کرتے تھے، اور ایک صحابہ اور دوسرے صحابہ سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ ہم اور آپ دشمنی کرتے ہیں، ہم آج اپنے پڑوسی اگر کسی کا 1 روپے گر جاتا ہے، اگر کسی پڑوسی کا 1 قلم گر جاتا ہے، دوسرے پڑوسی یہ سوچتا ہے کہ میں ان کا قلم چرا کر رکھ لیتا ہوں، اور ان کا قلم چرانے کے بعد ان کا بچہ پڑھے گا نہیں، یہ خود نہیں پڑھے گا، ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ کیا خدا کی قسم اللہ رب العزت نہیں دیکھتا ہے؟ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ انسان ان کے اندر میں چوری ہے، ان کے اندر مکاری ہے، ان کے اندر میں دغا بازی ہے، ان کا ایمان ایک چھوٹا سے قلم کے اندر میں ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں ان کا ایمان کو بالکل خطرے میں ہے، ان کو اس طرح بھی ان کو قیامت کے دن اس طرح حساب لیا جائے گا یہ چھوٹا سا پین کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ چکے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر میں یہ حالات چل رہا ہے، مسلمان بگڑ رہے ہیں، ہم اور آپ نہیں سوچتے ہیں۔ نوجوانوں یاد رکھیے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر کوئی چیز تھوڑا دیتا تھا تو صحابہ کرام کے سامنے فرماتے تھے یہ قلم یہ دوات ہے، یہ رقم ہے، یہ اشرفیاں ہے، تو اللہ کے نبی کے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیش فرماتے کہ اشرفیاں فلاں جگہ ملا ہے، یہ قلم فلاں جگہ ملا ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس جمع کر دیتے، اور اللہ کے نبی فرماتے کہ اے صحابہ تمہارا ایمان میں طاقت اتنا کہاں گیا ہے، تم نے چھپائے نہیں ہے۔ اور صحابہ یہ کہتے کہ اللہ کے نبی اگر ہم یہ تھوڑا سا سامان اور تھوڑا سی درہم کو یا اشرفیاں کو ہم چرا لیتے تو یہ قیامت کے دن اس وقت میرا حساب کتاب ہوتا تو ہمارا ایمان کس میں ہوتا؟ خطرے میں ہوتا، ہم گنہگار ہو جاتے اور گناہ کے اندر میں لت پت ہو جاتے، تو اس وقت کون بچاتا؟ اس وقت کوئی نہیں بچاتا، کیونکہ ہمارا ایمان خطرے میں تھا۔ اس لیے کہ میرا قلم ملا ہے، میرا شرفیاں ملا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ صحابہ تمہارا ایمان مضبوط ہے، تمہارا دین پر مضبوط ہے، اور اسلام کا بول بالا ہے، اور اسلام کا پرچم لہرانے والے ہو، اور تم
تم دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرو. وہ صحابہ کے اندر میں تھا, وہ صحابہ کرام کے اندر میں تھا. ہم اور آپ دین کی بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, پر ہم سن لیتے ہیں, ان باتوں کو کچراتے ہیں, اپنے دل و دماغ سے ہٹا دیتے ہیں. آج ہمارا سماج اس طرح بگڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, کس سے اس نے دنیا کو اور کس سے دنیا والوں کو اور صحابہ کو دعوت دیا تھا کہ اچھے کام پر ہو اور اپنے سادگی کے ساتھ سنت کے طریقوں پر عمل کرو, اور اپنے بیٹی کی جب شادی کراؤ تو سادگی کے ساتھ رخصتی کرنا, ان کے ساتھ پیار محبت کا ایک الفت دینا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اے صحابہ, جب ہم نے اپنے بیٹی کو نکاح کیا تو میرا پاؤں لڑکھڑانے لگا, میرا سینہ سے درد محسوس ہونے لگے, آنکھ سے آنسو آ گئے, اور میری بیٹی ہم نے 10 سال 15 سال میرے ساتھ بیٹی رہی ہے, مگر آج ہماری بیٹی ہم سے دور جا رہی ہے. نہ معلوم علی کس طرح رکھے گا, کیا معلوم علی کھلائے گا یا نہ کھلائے گا. آج مسلمانوں کے اندر میں ہی ہے کہ بیٹی کو ہم نے پال کر رکھتے ہیں, پوستے ہیں, اپنے گودی میں ان کو رکھ کر ان کو تازہ تازہ کھانا کھلاتے ہیں, وہ پرایا ہو جاتی ہے, بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں. باپ اس وقت موجود ہوتا ہے, آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, کاش میں نے اپنے بیٹی کو پالا ہے, کاش ہماری بیٹی جب بیمار ہوتی تھی تو وہ ابا ابا کہتی تھی کہ ابا مجھے بخار ہو گیا ہے, ابا مجھے بھوک لگ گیا ہے, ابا مجھے پریشانی ہے. وہ بچی روتی ہے, گر گراتی ہے, اے ابا مجھے کھلائیے. وہ ابا فوراً ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا, وہ فوراً ابا لے کر آتے اور اپنے بیٹی کے سامنے پیش کرتا کہ بیٹی کھا, تو جتنا کھانا کھا لے تو ایک دن میرا گھر چھوڑ کر رخصتی ہو جائے گی. نوجوانوں, ہر ماں کو, ہر باپ کو, ہر بھائی کو جسم پر اس طرف اور اس طرح آنسو جاری ہوتا ہے. کاش یقین نہیں ہوگا, یقین ہوگا جس نے شادی کرایا ہوگا, اگر وہ سامان لیتا ہوگا یا بازاروں میں گھستا ہوگا, مگر وہ اپنے آنسو کو چھپاتے ہوں گے اور اپنے آنسو کی سب روکتے ہوں گے کہ میرا دوسرا پڑوسی مجھے نہ دیکھے کہ اس نے وہ کہے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی وجہ سے رو رہے ہیں. ابا اس لیے روتا ہے کہ ہم نے بچہ, میرا بچہ اگر بخار کھالت آتا تھا تو بچہ وہ بچی وہ کہتی کہ ابا مجھے بخار آ گیا ہے, ابا مجھے بھوک لگ گیا ہے, ابا مجھے اچھا کھانا کھانا ہے. تو باپ کو احساس ہوتا ہے کہ 14 سال ہماری بیٹی ہمارے ساتھ رہی ہے, مگر آج ہماری بیٹی ہمارے گھر چھوڑ کر جا رہی ہے. کیا معلوم یہ میرا داماد کیسا ملے گا, کیا معلوم میری بیٹی کو خودکشی پر مجبور کر دے, کیا میری بیٹی کو وہ مار کر پیٹ کر گھر سے بگاڑ دے. وہ بیچاری, وہ روتی بچی, وہ گنگناتی ہوئی بچی پرایا کے گھر پہنچتا ہے, وہ ان کی ماں کھاتی اچھی کھانا, وہ پٹھو آتی ہے, ان کو کھانے کے لیے تھوڑی تھوڑی باتوں پر تنبیہ کرتی ہے, تھوڑی تھوڑی باتوں پر ان سے لڑتی ہے, جھگڑتی ہے. وہ بیچاری تو پرایا گھر کی ہے, مگر ان کی ماں, ان کے باپ, ان کے وہ شوہر, وہ ستاتا ہے کہ تیرا باپ نے تجھے بہت دیا ہی چاہے. نوجوانوں, یہ بیٹی تو ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, اپنے بھائی کو چھوڑ کر آپ کے گھر آئے ہیں, اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی گھروں کو ترقی کر دے. مگر یہ ساتھ سوچتی ہے, یہ عورت جب سے آئی ہے اپنی زبانوں کو تیز چلاتی ہے, یہ عورت جب سے آئی ہے اپنے قابلیت کو زیادہ دکھاتی ہے, یہ عورت آئی ہے جب سے آئی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے, جب سے عورت آئی ہے دین کی تعلیم دیتی ہے, مگر ان کی ساتھ ٹی وی دیکھتی ہے, ان کی ساتھ فتنہ کی بات کرتی ہے. میرا وہ لڑکی, وہ معصوم, وہ چہیتی لڑکی, وہ چہیتی لڑکی, وہ کہتی ہے اے امی جان اللہ کے کلام پڑھیے, اے امی جان آپ تسبیح کیجیے, اے امی جان آپ دین کی دعوت دیجیے. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے جب سے تو آئے مجھے دین کے بات سکھانے کے لیے آئی ہے, تیرا باپ اپنے سکھا, اپنی ماں کو سکھا, اپنے بھائی کو سکھا. عورت یہ سوچتی ہے کہ جس سے ہم دینداری ہیں اسی طرح ہمارے ساس دینداری ہو جائے, ہمارے سسر دینداری ہو جائے, میرے رشتے دار دینداری ہو جائے اور دین پر قائم ہو جائے. عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر آیا ہے اب سکون مل جائے گا, اور وہ عورت سوچتی ہے, وہ لڑکی یہ سوچتی ہے اب تو میری شادی ہو گئی ہے, اب ان کے لیے ہمیں سکون مل جائے گا. پتا چلا چند دنوں کے بعد ان دونوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, ان دونوں کے اندر میں معاملہ ایسا پیش آتا ہے, ہر باتوں پر ان پہ جھمیلا اور لڑائی جھگڑے کا اتنا فتنہ اور اس طرح مسلط ہوتا ہے کہ نوجوانوں اور ان نوجوانوں کے اندر میں اس طرح غرق ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے بیوی کو پٹائی کر دیتے ہیں. اور
عورت یہ سوچتی ہے کہ وہ نوجوان لڑکی آتی ہے، کاش لگتا ہے میرے شوہر کو کسی نے شراب پلا دیا ہے، کاش لگتا ہے ہمارے شوہر کو چوراہے پر، گلیوں کے اندر میں، شہروں کے اندر میں اور قصبوں کے اندر میں کسی کے ساتھ کسی بہکائے ہوئے طریقوں پر ان کو بہکا دیا ہے، اس لیے مجھے پٹائی کرتی ہے۔ اور بیچاری ان کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ کے کلام پڑھتی ہے، ان کے لیے تسبیح پڑھتی ہے کہ میرا شوہر نیک ہو جائے، میرا شوہر سیدھے راستے پر اختیار ہو جائے اور پاک دامنی بن جائے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے